العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله مولانا العظيم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے بروز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کے نذرانے بھیجتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے چند جمعۃ المبارک جو گزرے ہیں، ہم نے ایک خاص ٹاپک تھا دعا کا، اس سے متعلق احکامات اور کلام مجید فرقان حمید میں کیا کچھ تفصیلاً ذکر ہے، اس کو سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کا اور رب کی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ بھی عطا فرمائے، انداز بھی عطا فرمائے، وہ الفاظ بھی عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو دعا بھی رب سے مانگتے ہیں اور دعا کا سلیقہ بھی رب سے مانگتے ہیں۔ دعا بھی اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کا طریقہ بھی رب سے مانگتے ہیں، دعا کی مقبولیت بھی رب سے مانگتے ہیں، کیونکہ سب کچھ عطا کرنے والا وہی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رائج ایک بڑی پیاری سنت کہ جس پر عمل آج کل کے دور میں کئی اعتبارات سے کم ہو گیا ہے۔ عمل تو ہے لیکن کئی اعتبارات سے کم ہو گیا ہے، تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سنت پر کاربند فرما دے، انشاءاللہ سنت سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ وہ سنت ہے مسلمانوں کے اندر ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ یہ بڑی پیاری سنت ہے۔ یہ سلام کیا ہے، اس کی ابتدا کب سے ہے؟ کلام مجید فرقان حمید میں اس سلام سے متعلق کیا احکامات آئے ہیں؟ احادیث میں حضور علیہ السلام نے سلام سے متعلق کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تم کو کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو۔ یعنی کوئی کہے السلام علیکم تو جواب میں بہتر لفظ سے کیا مراد ہے؟ کچھ پڑھا دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یہ اس سے بہتر الفاظ میں جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم کو کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو۔ او ردوہا، یا پھر وہی لفظ لوٹا دو کہ جو تمہیں سلام میں کہے گئے ہیں۔ تو دو انداز ہیں سلام کے جواب کے۔ ایک انداز یہ ہے کہ جو الفاظ آپ کو سلام میں کہے گئے آپ ان سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دیں، یعنی کچھ الفاظ زائد کر دیں، یہ بہترین انداز ہے۔ اور دوسرا انداز یہ ہے کہ جو الفاظ آپ کو سلام میں کہے گئے ہیں وہی الفاظ آپ دہرا دیں، یہ دوسرا انداز ہے۔ قرآن پاک میں بھی ترتیب یہی ہے، پہلے احسن انداز جو ہے، اعلیٰ انداز جو ہے اس کا ذکر ہوا کہ اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دو، اور پھر یہ ہوا کہ اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں تو کم از کم اتنا جواب دے دو کہ جتنے الفاظ سلام کے اندر کہے گئے ہیں۔
تو یہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام سے متعلق ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور میں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو۔ اللہ عز و جل کی طرف سے تحیت ہے، مبارک اور پاکیزہ۔ تو جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو مسلمانوں کے گھروں کا یہ انداز ہے کہ جب مسلمان اپنے گھر کے اندر جاتا ہے تو گھر والوں پر سلام کہتا ہے اور گھر والے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، اگر کوئی گھر کے اندر جائے اور گھر کے اندر کوئی موجود نہ ہو، گھر خالی ہو، پھر کیا کرے؟ تو علماء یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر گھر خالی ہو تو پھر گھر کے اندر جاتے ہوئے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک روح مسلمانوں کے گھروں کے اندر موجود ہوتی۔ کتنی پیاری بات ہے، خالی نہیں چھوڑنا، یعنی گھر کے اندر جانا ہے تو سلام کہنا ہے۔ گھر والے ہیں تو گھر والوں کو سلام کہنا ہے، گھر والے نہیں ہیں تو حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھ دیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں۔ اچھا، یہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر سلام سے متعلق جو آیات آئی ہیں وہ ہیں۔ اچھا، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلا انسان تخلیق فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کی تخلیق کے مراحل جو تھے جس کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، جب وہ مکمل ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو اور دیکھو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کہ جو وہ جواب دیں گے وہی تمہاری امت کے اندر سلام اور جواب کا طریقہ رائج ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سلام کی سنت دیکھیں کہاں سے جاری ہو رہی ہے، کتنی عظیم یہ عبادت ہے، کتنی عظیم، اور یہ سنت کتنی عظیم ہے۔ تمام انبیاء کے اندر یہ سنت رائج رہی ہے اور یہ اتنی اہم، اتنی قیمتی سنت ہے اور اتنا پیارا یہ انداز ہے کہ یہ انداز صرف دنیا کے اندر نہیں ہوگا، صرف دنیا سے خاص نہیں ہے یہ انداز، کہ جب بندہ مومن مرے گا اور جنت و دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا، جب وہ جنت میں جائے گا تو جنتیوں کو جنت میں سلام اور مرحبا کے نعروں سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ جنت کے اندر بھی سلام فرشتوں کی طرف سے آئے گا۔ تو اتنی پیاری سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ فرشتوں کو سلام کرو، فرشتے جو جواب دیں گے وہ تمہارا اور تمہاری ذریت کا جواب ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے پاس جا کر سلام کے الفاظ کہے، السلام علیکم، تو انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ فرشتوں کی طرف سے جواب آیا۔ تو یہی جواب جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی ذریت کے اندر، اولاد کے اندر رائج ہو گیا۔ لیکن ہم جب جواب دیتے ہیں تو کوئی اکیلا بھی ہو اس کو بھی ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے سامنے ہو، ایک سے زائد افراد ہو تو ان کو وعلیکم السلام کہا جاتا ہے۔ اگر اکیلا ہو تو وعلیک السلام کے الفاظ ہونے چاہیے، لیکن سنت سے یہی ثابت ہے کہ اکیلا ہو یا 2 افراد ہوں یا 5 افراد ہوں، 10 افراد ہوں، جب بھی آپ سلام دیں یا سلام کا جواب کہیں تو سلام کے اندر السلام علیکم اور جواب کے اندر وعلیکم السلام ہی کہا جائے، واحد کا صیغہ استعمال نہ کیا جائے۔ تو یہ سلام کی سنت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس سنت پر عمل کیا ہے، اور ہماری اس حضور علیہ السلام کی امت کے جو مومن ہیں ان کے اندر بھی یہ سنت رائج ہے۔ یہ کتنی پیاری سنت ہے، اس کو اس انداز میں بھی سمجھیے کہ سلام کا معنی کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا مطلب ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب ہم کسی سامنے والے سے ملتے ہیں، مومن سے، بندے مومن سے،
اور اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ ایک دعا ہے اور ایک اعلان ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سلامتی نازل فرمائے اور تم پر رحمت نازل فرمائے. یہ دعا ہے. تو جب بھی بندہ مومن دوسرے بندے مومن سے مل رہا ہوتا ہے تو کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے محبت کا یہ رشتہ پیدا کر دیا کہ جب بھی ملو گے تو دوسرے کو دعا دو گے. کتنا پیارا رشتہ ہے. تو جب بھی بندے مومن دوسرے سے ملتا ہے تو اس کو دعا دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی ہو اور رحمت بھی ہو. اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم بڑا پیارا ہے کہ دیکھیں دو بھائی بھی ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر لڑائی جھگڑے کے معاملات ہو جاتے ہیں، سختیاں آ جاتی ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں آ جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جہاں دشمنیاں آ جاتی ہیں نا وہاں ایک دوسرے کے مال کو بھی نعوذ باللہ حلال ہی سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کو بھی حلال ہی سمجھا جاتا ہے. کسی کی عزت کاٹی جا رہی ہوتی، کسی کا مال کاٹا جا رہا ہوتا ہے، کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا. تو یہ سلام کیا ہے؟ سلام ایک اعلان ہے جو ہم بندے مومن کے سامنے کھڑے ہو کر کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم، کہ میری طرف سے تمہاری عزت، تمہارا مال، تمہارا گھر بار، تمہارا جو کچھ بھی ہے، میں بندے مومن تم بندے مومن ہو، میری طرف سے ان سب چیزوں کی امان اور حفاظت ہے، میں کسی چیز کو نہیں چھیڑوں گا. یہ سلام کا مفہوم ہے کہ جب ہم دوسرے کو سلام کہتے ہیں تو گویا کہ اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے تمہاری عزت محفوظ ہے، میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا. میری طرف سے تمہارا مال محفوظ ہے، میں اس پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا. میری طرف سے تمہارا جو کچھ بھی ہے وہ محفوظ ہے، اس پر ناحق ہاتھ نہیں ڈالوں گا. یہ اعلان ہوتا ہے بندے مومن کی طرف سے. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی سے لڑنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو جا کر سلام کہتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں. مارنے کے لیے بعض اوقات جاتے ہیں تو ابتداء سلام کہہ کے تو اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد کسی کی عزت کا پاس نہیں رکھا جاتا ہے، عیب کھولے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کا مال ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کا حق کھایا جا رہا ہوتا ہے سلام کرنے کے بعد بھی. تو پتہ چلا کہ ہمیں سلام کا مفہوم ہی پتہ نہیں کہ سلام کا مفہوم کیا ہے. سلام کر کے ہم اعلان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سامنے والے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہاری عزت سلامت ہے، مجھ سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. تمہارا مال محفوظ ہے، مجھ سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. تمہاری ہر چیز مجھ سے محفوظ ہے. یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے بندہ، ڈرنے کی بات نہیں ہے. کھول کے تم مجھ سے کلام کر سکتے ہو، تم مومن ہو. اور مومنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا نقصان کیسے چاہ سکتا ہے. تو یہ سلام اتنی پیاری سنت ہے. تو ایک تو یہ دعا ہے، یہ بہت پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا. اور دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز عطا کی گئی کہ گویا کہ بندے مومن اعلان کر دیتا ہے کہ تمہاری ہر چیز مجھ سے محفوظ ہے. تو جب بھی سلام کریں تو یہ مفاہیم ذہن کے اندر رکھا کریں. اگر آپ غصے سے کسی سے لڑنے جا رہے ہوں گے، کسی کو مارنے جا رہے ہوں گے، کسی کو تکلیف بھی پہنچانے جا رہے ہوں گے نا، سلام کا مفہوم ذہن میں آئے گا. جب آپ سلام کریں گے نا تو رک جائیں گے. آپ کہیں گے میں کیسا بندہ ہوں، میں خود ہی اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز تمہاری محفوظ ہے اور خود ہی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہوں. تو یہ مفہوم ذہن کے اندر رکھنے کی حاجت ہے. اچھا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر سلام سے متعلق بڑی پیارے انداز، بڑی پیاری باتیں ہیں. چند ایک سنتے ہیں. ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور السلام علیکم کہا. السلام علیکم، یہ سلام کے جو الفاظ ہیں نا ان سے متعلق یہ حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور السلام علیکم کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. سلام کرنے والے کے لیے 10 نیکیاں، اور الفاظ کیا تھے؟ السلام علیکم. اچھا، فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں. پھر دوسرا شخص آیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ایک لفظ بڑھا دیا ورحمۃ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا.
ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. اب دیکھیں 10 نیکیاں بڑھ گئی ہیں الفاظ کے بڑھنے سے. تو یہ جو ہم سلام کے اندر الفاظ بڑھا رہے ہوتے ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلام پورا دیا جائے. السلام علیکم یہ الفاظ 10 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ الفاظ 20 نیکیاں. ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. پھر ایک تیسرا شخص آیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزید بڑھا دیے الفاظ. اس طرح سلام کہا. حضور علیہ السلام نے اس کو بھی جواب دیا. یہ شخص بھی بیٹھ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے 30 نیکیاں ہیں. دیکھیں الفاظ کے بڑھنے سے نیکیاں بڑھ رہی ہیں. تو ہمارا کیا جاتا ہے اگر ہم السلام علیکم کہیں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہہ دیں، نیکیاں بڑھیں گی. اچھا سلام کا انداز یہ ہے کہ سلام کرنے والا اگر السلام علیکم کہے تو جواب دینے والا کچھ بڑھا دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر سلام دینے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو جواب دینے والا اس میں کچھ بڑھا دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر سلام دینے والا پورا سلام دے رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب دینے والا پورا ہی لوٹا دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پورا سلام ہے، پورا سلام ہے. اچھا سلام کے اندر پھر یہ بھی یاد رہے کہ بہت سارے لوگ اس کے بعد سلام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے بعد بعض الفاظ بڑھا دیتے ہیں ومغفرتہ، بعض اس کے علاوہ بھی دیگر الفاظ بڑھا دیتے ہیں. تو سلام جو مسنون ہے وہ یہاں تک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیں تو یہ پورا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس پر مزید الفاظ نہ بڑھائے جائیں. اچھا صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ سلام کی سنت پر کس طرح عمل کیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول ہیں طفیل بن ابی بن کعب، آپ سے روایت ہے کہ یہ صبح کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے. ان کا یہ معمول تھا. تو وہ ان کو اپنے ساتھ بازار لے جاتے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کر بازار تشریف لے جاتے. وہ گھٹیا چیزوں کے بیچنے والے اور کسی بیچنے والے اور مسکین یا کسی کے سامنے سے گزرتے جیسا بھی بندہ ہوتا، مقصود یہ ہے کہ جیسا بھی کوئی دکاندار چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا، کوئی مالدار ہوتا یا غریب ہوتا یا مسکین ہوتا یا فقیر ہوتا، کوئی جیسا بھی بندہ ہوتا کہ اس کے سامنے سے گزرتے تو سب کو سلام کیا کرتے. طفیل کہتے ہیں ایک دن میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا چلو بازار چل دیں. تو میں نے کہا آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ نہ تو آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نہ سودے کے متعلق کچھ دریافت کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا نرخ معلوم کرتے ہیں، قیمت معلوم کرتے ہیں، نہ بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ بازار کا ماحول تو بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتا، وہاں وقت گزارنے کے لائق نہیں ہوتا. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا نہ تو آپ نے کچھ خریدنا ہوتا ہے، نہ قیمت معلوم کرنی ہوتی ہے، نہ وہاں کے لوگوں میں بیٹھنا ہوتا ہے کہ وہاں فضولیات اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو پھر وہاں جانے کا کیا مقصد؟ یہیں بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، یعنی احادیث وغیرہ ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں، سلام کرنے کے لیے. تو دیکھیں یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر سلام کرنے کا جذبہ کتنا تھا، شوق کتنا تھا، نیکیاں کمانے کا جذبہ کتنا تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں. تو ہمیں تو مسلمان ہر جگہ مل جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، لیکن ہمارے اندر یہ عادتیں شامل ہو گئی ہیں کہ ہم سلام صرف اس کو کرتے ہیں کہ جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں. جہاں جان پہچان نہیں ہم سلام نہیں کرتے، پاس سے گزر جاتے ہیں سلام نہیں کرتے. تو کوئی کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، بندہ مومن ہے جب بھی آپ اس سے ملیں تو اس کو سلام کہیں اور احسن انداز میں سلام کہیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے ایک تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی،
یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کا بڑا پیارا انداز ہے، بڑا پیارا انداز۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ یہ حضور علیہ السلام نے گویا کہ نسخہ عطا فرمایا کہ آپس میں محبت پیدا کیسے ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ اور وہ چیز یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلا دو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے تکبر ختم ہوگا، دلوں کے اندر سے قدورتیں نکلیں گی، محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور سلام کے مفاہیم کو بھی ذہن میں رکھیں، سنت کی نیت سے ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلام کی اس بڑی پیاری سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں ان کو کوتاہی چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ